السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر صالحہ کمل علی ہے اور میں ایز اے کنسلٹنٹ آبسٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ عثمان میموریل ہاسپٹل فیڈرل بی ایریا میں اپنی جاب سر انجام دے رہی ہوں. آج ہماری ٹاپک آف ڈسکشن ہے عورتوں میں ہونے والی ایک کامن بیماری جسے ہم کرونک پیلوک پین سنڈروم یعنی نلوں میں ہونے والا دائمی درد کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. یہ بیماری وہ بیماری ہے جس میں عورتوں میں نلوں میں یا کولہوں میں درد کم سے کم 6 مہینے رہتا ہے. یہ ایک بہت کمپلیکس بیماری ہے. کبھی کبھار اکثر اوقات اس بیماری کی کوئی وجوہات نہیں ملتی ہیں. اس بیماری کا تعلق کرونک پیلوک پین سنڈروم یعنی کچھ بیماریوں سے بھی ہوتا ہے جس میں عورتوں میں ہونے والی بیماریاں یعنی انڈومیٹریوسس، فائبرائڈز، یوٹرس میں ہونے والی رسولیاں، اریٹیبل باول سنڈروم. یہ ایک کمپلیکس قسم کی بیماری ہے جس میں کبھی کبھار ایک سنگل وجہ معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کچھ وجوہات میں عورتوں میں ہونے والی کچھ بیماریاں ہیں جس میں انڈومیٹریوسس، ایڈینومائیوسس، اریٹیبل باول سنڈروم، پینفل بلیڈر سنڈروم شامل ہے. اس بیماری کی بہت ساری کمپلیکس وجوہات ہوتی ہیں. کبھی کبھار یہ کسی بیماری کا تشخیص ہوتی ہے جس میں عورتوں میں ہونے والی کامن بیماریاں ہیں جو کہ انڈومیٹریوسس، فائبرائڈز، اریٹیبل باول سنڈروم، کرونک پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز اور بچےدانی میں رسولی کا ہونا، اووری میں کوئی سسٹ ہونا اور پینفل بلیڈر سنڈروم شامل ہوتا ہے. جس بیماری کا تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کا علاج اس کے مطابق کیا جاتا ہے. اس میں زیادہ تر عورتوں میں سمٹمز نلوں میں کبھی کبھار ہلکا پھلکا درد رہنا جو کہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت زیادہ شدید رہنا جو کہ مستقل رہتا ہے، کبھی کبھار ماہواری میں کے آس پاس ہونے والا درد کہ ماہواری کے دوران درد زیادہ بڑھ جانا اس کا تعلق ہوتا ہے. کسی میں پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے کہ پیشاب بار بار آتا ہے اور کسی میں پخانہ بار بار آتا ہے یا پخانے میں تکلیف ہوتی ہے. اس کا ڈائگنوسس کرنے کے لیے ہمیں مریض کی ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ اس کو یہ درد کب سے ہے، اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہے کسی اور بیماری کا، کس قسم کا ہوتا ہے، کس وقت زیادہ ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی اس کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں اور کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے. اس میں ہم اس چیز کا دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں جنسی طور پہ پھیلنے والی کوئی بیماری تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اور رسولی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر ہم انویسٹیگیشنز پہ جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ آتا ہے. یہ ایک کمپلیکس قسم کی بیماری ہے جس میں ایک اور ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں. ان کی وجوہات میں انڈومیٹریوسس، فائبرائڈز، یوٹرس میں ہونے والی رسولیاں، کرونک انفلیمیٹری پیلوک سنڈروم یعنی جنسی طور پہ پھیلنے والی بیماریاں، انفلیمیٹری باول سنڈروم، پینفل بلیڈر سنڈروم اور غیر مخصوص قسم کا درد شامل ہیں. اس بیماری کی علامات میں پیڑھوں میں ہونے والا کبھی کبھار ہلکا پھلکا درد یا شدید قسم کا درد ہونا جو کہ مستقل بھی رہ سکتا ہے شامل ہوتا ہے. کسی کو پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب میں درد ہونا یا پخانہ کرتے ہوئے درد ہونا بھی شامل ہے. اس بیماری کی تشخیص نلوں میں ہونے والے دوسری بیماریاں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کا ایکسکلوڈ کرنا شامل ہے. مریض سے ہم ہسٹری میں درد کی نوعیت، اس کا ماہواری سے تعلق، اس درد کی وجہ سے مریض کی پرسنل ہیلتھ پہ ایشوز آنا اور اس کی ازدواجی زندگی پہ فرق آنا معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مریض کی پیلوک ایگزامینیشن کرتے ہیں اور پھر لیب ٹیسٹ کراتے ہیں. ان لیب ٹیسٹ میں ویجائنل انفیکشن کا ایکسکلوڈ کرنا اور یورینری ٹریک انفیکشنز کا ایکسکلوڈ کرنا شامل ہے. اس کے بعد مریض کا پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اگر ان انویسٹیگیشن سے کسی بھی بیماری کا پتہ نہ چلے تو ہم سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی بھی کرا سکتے ہیں. کبھی کبھار اس درد کی وجہ ہمیں معلوم نہیں چلتی ہے تو ہمیں ایڈوانس ٹیسٹ یعنی لیپروسکوپی کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اس بیماری کی ٹریٹمنٹ میں مریض کے سمٹمز اور کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا جاتا ہے جس میں میڈیکیشنز آ جاتی ہیں جو کہ پین کلرز، ہارمونل تھراپیز، اینٹی بائیوٹکس انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، فزیو تھراپی، پیلوک فلور مسل ریلیکسیشن ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں، دماغ سے آنے والے اعصاب کو بلاک کرنا یعنی نیورو اسٹیمولیشن اور سائیکو تھراپی شامل ہے. اگر کسی مریض کی تھراپی ان میڈیکیشنز یا ان ٹریٹمنٹ سے نہیں ہو پاتی ہے تو پھر ہمیں ایڈوانس
یا سرجریز کی طرف جانا پڑ سکتا ہے، جس میں ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی آ جاتی ہے، جس میں ہم مریض کے ہونے والی اندر ایڈہیژنس کو ایڈہیژولائسس کرتے ہیں، اور ایکسٹریم کیسز میں مریض کا درد کسی بھی چیز سے، کسی بھی ٹریٹمنٹ سے صحیح نہ ہو تو مریض کو ہسٹریکٹمی یعنی یوٹرس ریموو کرنے کی سرجری کی تجویز دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہمیں اس بیماری یعنی کرونک پیلوک پین سنڈروم کو ٹریٹ کرنے کے لیے کمبینیشن تھراپیز کا بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ اکٹھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے مریض کو ریفر کیا جاتا ہے پین ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، وہاں پر مریض کی ٹریٹمنٹ کمبائن تھراپی سٹارٹ کی جاتی ہے۔ آج ہم نے آپ کو کرونک پیلوک پین سنڈروم، اس کے وجوہات، اس کے کازز، اس کے سمٹمز اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کسی اور بیماری کو لے کے اس کے بارے میں ڈسکشن آن لائن OPD میں کریں گے۔ تھینک یو۔